وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کی گمراہی بتانا اور ان پر فتوے لگانا ان کے مقلدین کے لیے غصے کا سبب بن گیا۔ اتنے دن ہو گئے، ابھی تک سعدی مسلک والوں کا غصہ نہیں تھما ہے۔ ایک امیج گردش میں ہے جس کی عبارتیں بڑی تکلیف دہ ہیں، بادل ناخواستہ سنا رہا ہوں تاکہ سوچیں کہ اب فتووں اور مفتیوں کی بھی توہین ہونے لگی۔ امیج کی عبارت یہ ہے، عنوان ہے فتویٰ دینے والے پاگل۔ اس کے بعد لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو ہر پوچھے گئے مسئلے کا جواب دینے لگے وہ مجنون اور پاگل ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسے بڑے مفتی، جن کے قدموں کی دھول کے برابر بھی آج نہ دیوبند میں کوئی مفتی ہے اور نہ ڈابھیل میں، وہ اکثر لا ادری کہا کرتے تھے، یعنی مجھے معلوم نہیں۔ سلف صالحین فتویٰ دینے میں بہت ڈرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا شدید احساس تھا۔ سوشل میڈیا پر بیانات سن کر فتوے ٹھوکنے والے پاگل مفتیوں کے لیے پیغام۔ جن بھی پاگل مفتیوں نے جن بیانات پر فتویٰ دیا، انہوں نے کبھی خود جا کر مولانا سعد صاحب کو براہ راست نہیں سنا، نہ یہ دیکھا کہ کس موقع پر، کس عمل کے بارے میں اور کس پس منظر میں وہ بات کہی گئی تھی۔ نیز کہنے والے کی منشا اور مراد کو سمجھے بغیر فتویٰ صادر کر دیا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی فتوے دیے گئے وہ ایک سازش کے طور پر دیے گئے۔ سامعین، اس تکلیف دہ امیج پر دائیں طرف مفتی احمد خانپوری صاحب کا بڑا فوٹو لگایا گیا ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ مفتی احمد خانپوری صاحب اور ڈابھیل کے تمام مفتی پاگل ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کی زد میں 4 صوبوں کے مفتیان کرام بھی آ گئے، کشمیر کے مفتیان کرام بھی، جنہوں نے سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ اور ان کے مقلدین پر گمراہی کا فتویٰ دیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند بھی اس عبارت کی زد میں ہے کیونکہ اس نے بھی کہا ہے کہ سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کے بیانات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور ان کے بیانات سننا اور پھیلانا جائز نہیں۔ اب ایک اور جماعتی کا یہ تبصرہ دیکھیے۔ اعجاز وانی نامی ایک بندے نے لکھا، گجراتیوں کی سانٹھ گانٹھ، گجراتی شرائی گروہ، مال کی بنیاد پر فتویٰ غنڈہ گردی، عصبیت کی بنیاد پر فتویٰ غنڈہ گردی، عصبیت کی بنیاد پر شرائیت کا فتنہ وجود میں آیا۔ مفتی ارشد دہلی والا حسد میں ڈوب چکا ہے، علم سے خالی ہو چکا ہے۔ مفتی ارشد دہلی والے سے ہوشیار رہو۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ غلط دلیل دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ فتنے سے بچو، غلط دلیل سے گمراہ مت ہو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے ایمان، ذہن اور مستقبل کی حفاظت کرو، ہر بات پر یقین مت کرو، حق کو پہچانو، گمراہی سے بچو۔ سچی رہنمائی وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، نہ کہ ہوائی دلیلوں پر۔ قرآن و سنت ہی اصل رہنمائی ہے۔ حق کو اپناؤ، باطل سے بچو، اپنے اور اپنے گھر والوں کو گمراہی سے محفوظ رکھو۔ سامعین، سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کے مقلدین اس حد تک بوکھلائے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی لکھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تاریخ اسلام کی چند اہم شخصیات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ پر اگر فتویٰ لگا تو کیا ہوا، ان بڑی بڑی شخصیات پر بھی تو فتویٰ لگا ہے۔ ان کی تحریر دیکھیے۔ تاریخ میں الزامات و فتووں کے شکار علماء کرام کی فہرست۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، الزام، رائے سے دین نکالتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت، آپ محدث، فقیہ اور زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے۔ واقعہ، عباسی خلیفہ نے قاضی بنانا چاہا، انکار پر کوڑے مارے گئے اور قید میں شہید ہو گئے۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، الزام، آپ نے خلافت میں بیعت کے بعض اصولوں پر رائے دی تو عباسی حکومت نے سزا دی۔ واقعہ، مدینہ میں دربار کے حکم پر آپ کو کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ ہاتھ کندھے سے اکھڑ گیا۔ نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، الزام،
علویوں سے تعلقات کا الزام، بغاوت کا شک، واقعہ یمن میں گرفتاری، پھر بغداد لے جایا گیا اور ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمبر 4، امام احمد بن حنبل، الزام قرآن کو مخلوق نہ ماننے پر حکومت وقت سے ٹکرا گئے، واقعہ مامون الرشید اور معتزلہ حکومت نے انہیں قید کیا، کوڑے لگائے مگر استقامت دکھائی۔ نمبر 5، امام بخاری، الزام آپ پر خلق قرآن سے متعلق غلط موقف کا الزام لگایا گیا، واقعہ بخارا کے حاکم نے مسجد میں درس دینے پر پابندی لگا دی، شہر بدر کر دیا گیا، نیشاپور میں بھی مخالفت ہوئی۔ نمبر 6، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، الزام صفات الہی کے بیان میں تجسیم کا الزام، بعض فقہی مسائل میں شدت، واقعہ متعدد بار قید کیے گئے، قاہرہ اور دمشق میں فتوے لگے۔ نمبر 7، امام غزالی، الزام فلسفے میں غلو، عقل پر زیادہ زور، حقیقت بعد میں انہوں نے احیاء العلوم جیسا عظیم دینی شاہکار لکھا، ان کے مخالفین نے انہیں ضائع وقت کہا مگر آج وہ زبدۃ العلماء کہلاتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت مجدد الفسانی، الزام سلاطین کے خلاف باتیں، بدعات کے خلاف آواز اٹھائی، واقعہ جہانگیر کے دور میں قید کر دیے گئے، بعد میں ان کی عظمت کا اعتراف خود بادشاہ نے کیا۔ نمبر 9، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الزام اہل حدیثی رجحانات، تصوف کے بعض پہلوؤں کی مخالفت، شیعہ پر سختی، مخالفین نے ان کے ترجمہ قرآن پر بھی اعتراض کیا۔ نمبر 10، مولانا اشرف علی تھانوی، الزام صوفی، اصلاحی، سیاسی اعتدال پسند ہونے کے باوجود بعض مخالفین نے انہیں بر صغیر کا وہابی کہا، ان پر بھی بے بنیاد فتوے لگے، خصوصاً ان کی کتاب حفظ الایمان پر۔ نمبر 11، مولانا حسین احمد مدنی، الزام کانگریس کی حمایت پر کافر کانگریسی کہلائے، مخالفت کے باوجود انہوں نے امت کے اتحاد اور آزادی کی خاطر قربانی دی۔ 12، مولانا مودودی، الزام جمہوریت، خلافت، فقہ، حدیث پر اعتراضات کے باعث تنقید کا نشانہ بنے، مختلف مکاتب فکر نے ان پر گمراہی کے فتوے دیے مگر ان کی تصانیف آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 13، مفتی محمد شفیع، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، الزام دیوبند جماعت، سیاست، تصوف و دیگر مسائل میں رائے دینے پر مخالفین کی جانب سے اعتراضات مگر ان کی اعتدال پسند رائے، علمی گہرائی اور امت کے درد نے ان کی خدمات کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ نتیجہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر دور میں حق گو، مصلح اور علم بردار دین پر الزام ضرور لگتے ہیں مگر وہی لوگ وقت کی کسوٹی پر سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آج حضرت مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو یہ انہی اہل حق کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت پر قائم رکھے اور ہمیں سچ پہچاننے کی بصیرت دے، آمین۔ سامعین، سعد کاندھلوی حفظ اللہ منہ کے مقلدین کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جو بھی ان کی کمی کوتاہی بیان کرتا ہے اس کا نام تک بگاڑ دیتے ہیں اور ایسی ایسی پھپتیاں کستے ہیں کہ شرم و حیا بھی پانی پانی ہو جاتی ہے۔ نوجوان عالم مفتی ارشد دہلی والا مروجہ تبلیغی جماعت کے بگاڑ پر لکھتے اور بولتے رہتے ہیں۔ سعد، شورا، الیاسی اور رشیدی چاروں گروپ ان سے ناراض رہتے ہیں۔ سعد گروپ کے کسی بندے نے لکھا، ارشد بالی ووڈ کو وساوس آنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن جو اسباب مجھے سمجھ میں آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کم علمی۔ اکثر احباب الحادی اعتراضات پڑھنے کے بعد شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان شبہات کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اعتراضات واقعی مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا کم علم ہوتا ہے اور تحقیق کے درست طریقے بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح کی نوعیت مسٹر ارشد بالی ووڈ والا کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ارشد بالی ووڈ ایک طویل فہرست سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تبلیغی علماء کے پاس ان اعتراضات کے جوابات نہیں، لیکن جب اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو مسٹر بالی ووڈ والا کہیں اور مٹر گشتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ارشد بالی ووڈ والا کا مطالعہ کم ہے۔ مسٹر ارشد بالی ووڈ کی علماء سے دوری۔ عموماً جب کسی شخص کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا ہے
تو وہ علماء کی طرف رجوع کر کے اس کا حل دریافت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص بغض ملا میں مبتلا ہو اور اس کے دل و دماغ میں شکوک و سوالات جنم لینے لگتے ہیں، وہ اسی بغض کی بنا پر علماء کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس لیے یوٹیوب پر لیکچر جھاڑنے میں لگا رہتا ہے۔ آج کل تبلیغ بیزار طبقے کی ایک بڑی تعداد اسی فتنہ ارشد بالی ووڈ والا میں مبتلا نظر آتی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارشد بالی ووڈ والا انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو۔ اکثر احباب جب طبی اعتبار سے ڈپریشن، انزائٹی یا اس نوعیت کے دیگر امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات دین کے حوالے سے بھی شدید شبہات پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ شبہات اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں کہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ارشد بالی ووڈ کو چاہیے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے اپنا علاج کر لے۔ شیطان کی طرف سے وساوس آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ پھر کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہنے لگتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اس خیال کو ترک کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3276۔ سامعین، کسی لکھنے والے نے یہ لکھ کر بھی پھیلایا ہے، مولانا سعد صاحب کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے بھی آگے نکل کر گستاخ انبیاء بھی ہے، قرآن و احادیث کی غلط تفسیر اور تشریح کرنے والا، قرآن حکیم کی تمام جہادی آیتوں کو تبلیغ پر منطبق کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول پر بے باکی سے جھوٹ بولنے والا، بے سند و من گھڑت احادیث کو دلیری و جرأت سے بیان کرنے والا، مدارس و خانقاہوں کی تحقیر اور ان سے نفرت کرنے والا، علماء اور اہل مدارس کے عظیم کاموں کو بیکار کہنے والا، محدثین و فقہائے کرام کی گراں قدر خدمات کو دینی کام نہ سمجھنے والا، قلم و کتاب سے دین کا نہ پھیلنے کو لوگوں میں تبلیغ کرنے والا، تبلیغ جیسے مباح و مستحب کام کو فرض و واجب کہنے والا، مرکز نظام الدین کو حرمین کے بعد سب سے مقدس کہنے والا، جھوٹے و غلط واقعات کو بلا دلیل و سند کے بیان کرنے والا، اتنا بڑا متکبر کہ بڑے سے بڑے عالم کی باتوں کو نہ ماننے والا، خود جس کام سے روکتا ہے پھر اسی منکر پر عمل کرنے والا، بانی تبلیغی جماعت کے اصولوں کی پاسداری نہ کرنے والا، دارالعلوم جیسی عظیم درسگاہ کے اصلاحی خطوط کے باوجود غلط بیانی کرنے والا، سب ملا کر ایک نمبر کا ڈھیٹ اور امت کو گمراہی کے راستے پر لے جانے والا۔ سامعین، اس دوران ایک تحریر دیکھنے میں آئی، اس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ لکھنے والا لکھتا ہے، جامعہ ڈابھیل کے فتوے پر معترضین کے نام، چند مخلصانہ اور سنجیدہ معروضات۔ موجودہ دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ شخصیت پرستی اور اندھی تقلید میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں دین کے بنیادی اصول بھی نظر نہیں آتے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت پر قرآن و سنت میں من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر فتاوی صادر کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے متبعین انہیں متوجہ کرتے، ان سے رجوع و توبہ کا مطالبہ کرتے اور ان کے پیروکاروں کو رائے حق کی طرف لانے کی کوشش کرتے، وہ الٹا اپنے امیر کی بیجا حمایت اور وکالت میں مصروف ہیں۔ مزید افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو اہل علم محض خیر خواہی اور اصلاح کے جذبے سے ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کے خلاف دشنام ترازی، بدتمیزی اور دانستہ طور پر پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ معترضین کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل دارالافتاء تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر صرف مہرے لگاتے ہیں، جبکہ ملت کو ارتداد اور بے دینی سے بچانے کا اصل کام دعوت و تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض ہیں۔ ہمیں دعوت و تبلیغ کے مبارک کام سے نہ پہلے کوئی اختلاف تھا اور نہ اب ہے، اور اس محاذ پر انجام دی جانے والی دینی خدمات کا ہم دل سے اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس خدمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 6 نمبر سے ہٹ کر قرآن و سنت کی من گھڑت تشریح کی جائے اور ان غلطیوں پر متنبہ کرنے والے مفتیان کرام کو برا بھلا کہا جائے اور ان کی اہمیت کو گھٹا کر پیش کیا جائے اور ان پر علاقائی تعصب کا الزام لگایا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گاؤں ہو یا شہر یا ملک کے کسی بھی گوشے میں جب بھی کوئی باطل فرقہ
قادیانی داعی یا گمراہ کن فکر رکھنے والا سرگرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تڑپنے اور بے چین و بے قرار ہونے والے یہی علماء اور مفتیان کرام ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن اکابر کو صرف مہر لگانے والا کہا جا رہا ہے یا جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، انہی کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں پھیل کر دین کی ایسی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ارباب دعوت و تبلیغ جن آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان میں سب سے نمایاں سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں دین کا ایک جامع مزاج بیان کیا گیا ہے جس میں صرف امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہی نہیں بلکہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی برابر کا فریضہ ہے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا یہ فریضہ دعوت و تبلیغ کے دونوں موجودہ گروپ میں عملاً نظر نہیں آتا۔ جب دعوت کا ایک بڑا اور لازمی حصہ ہی معطل ہو جائے تو پھر ان آیات و احادیث کو اپنے موجودہ طرز عمل کے لیے دلیل بنانا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی ملت کو ارتداد سے بچا رہی ہے حقیقت حال کے بالکل برعکس ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود دعوت و تبلیغ سے وابستہ لوگوں کی ایک معتدبھی تعداد ایسی ہے جو فکری و اعتقادی گمراہیوں جیسے شکیلیت اور غیر مقلدیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے ان گمراہ ہونے والے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ جب کوئی شخص فکری الحاد کا شکار ہوتا ہے تو اس کے تعاقب میں نکلنے والے، اسے سمجھانے والے اور راہ راست پر لانے والے یہی علماء کرام ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کا دفاع ہو، فرق باطلہ کا رد ہو، علمی و تحقیقی کتابوں کی تصنیف ہو یا مرتدین کو واپس اسلام میں لانے کی کوشش، ان سب محاذوں پر قادیانیت اور دیگر فتنوں کے سامنے کون سا تبلیغی گروہ میدان میں اترتا ہے؟ یہاں بھی صرف علماء ہی سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ میں خود ایسے متعدد علاقے کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علاقے قادیانیت اور دیگر باطل افکار کی زد میں ہیں۔ وہاں نہ تو ختم نبوت کے کارکنوں کو کام کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی خود اس فتنے کے خلاف کوئی مؤثر کردار ادا کیا جاتا ہے۔ ایسے میں بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں محض خود ستائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ صرف علمی اختلاف تک نہیں رہا بلکہ اخلاقی حدود بھی پامال کی جا رہی ہیں۔ فتاویٰ دینے والے معتبر مدارس پر الزام تراشیاں کرنا، انہیں بکاؤ کہنا اور مفتیان کرام پر زبان درازی کرنا روز کا معمول بن چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا سہارا لے کر AI کے ایسے پوسٹر بنائے جا رہے ہیں جن میں ان اکابر اور اسلاف کو معاذ اللہ پاگل تک کہا جا رہا ہے۔ یہ گھناؤنی حرکتیں خود ان لوگوں کے اخلاقی معیار، زوال اور تربیت کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم بالکل واضح کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف آپ کی دعوتی خدمات سے نہیں ہے بلکہ ان فکری تحریفات اور باطل تعویلات سے ہیں جن کی اکابر کی جانب سے نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اگر آپ ان فکری غلطیوں سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور حق کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دینے اور مفتیان کرام پر دشنام ترازی کے بجائے مخلصانہ طور پر حق کی طرف رجوع کیجیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کامیابی اور حقیقی عافیت اسی میں ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو انسان اپنی انا کو مٹا کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، حق کو قبول کرنے اور امت کے اتحاد و اصلاح کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔